امریکہ اور ایران کی جانب سے جو سب سے بڑا اسٹیٹڈ آبجیکٹو تھا وہ دراصل ایران کے اندر رجیم چینج تھا۔ یو ایس اور اسرائیل اس آبجیکٹو کو حاصل کر سکے۔ ٹرمپ کے مطابق تو انہوں نے ایرانی نیوکلیئر فیسلٹیز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کلیم کیا تھا کہ وہ ایران کو انکنڈیشنل سرنڈر کے لیے مجبور کرے گا۔ کیا امریکہ اور ایران کی اکانومیز، ڈیفنس انڈسٹریز اور گلوبل پولیٹیکل سٹیٹس کے درمیان کوئی کمپیریزن بھی بنتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک طرف سو کالڈ سپر پاور ہے کہ جس کی اکانومی ایرانین اکانومی سے سینکڑوں گنا بڑی ہے، اور ڈیفنس انڈسٹری تو دنیا میں سب سے بڑی ہے، اور جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشنز اور اس سے ملحقہ ادارے، فار ایگزامپل IAEA، ورلڈ بینک اور دیگر اس طرح کے انفلوئنشل گلوبل انسٹیٹیوشنز پر امریکن انفلوئنس روز روشن کی طرح واضح ہے۔ لیکن دوسری جانب انہی امریکن کیپیبلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایران کئی سالوں سے ایسی ہی ایک آل آؤٹ وار کے لیے پریپریشنز کر رہا تھا۔ ایران نے اپنے اوپر لاگو سینکشنز اور اکانومی کو درپیش لیمیٹیشنز کے باوجود ایک ایسا وار ڈاکٹرائن ضرور مرتب کیا تھا کہ جو امریکہ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ یعنی امریکہ کی جانب سے اگر کوئی اسٹیلتھ فائٹر جیٹس یا بامبرز ایران پر اٹیک کرتے تو ایران ضرور ولنریبل تھا ان سینس کہ ایرانین ایئر ڈیفنس سسٹمز اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کو ڈیٹیکٹ کرنے اور انٹرسیپٹ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ لیکن دوسری جانب ایران نے کاؤنٹر آفینسو کے لیے میزلز اور ڈرونز کی ایک بڑی تعداد اور اس ٹیکنالوجی میں ایک گرپ ضرور حاصل کر رکھی تھی کہ جس کی وجہ سے ایرانین میزلز ایزیلی US ایئر ڈیفنس سسٹمز کو بائی پاس کر کے اپنے ٹارگٹس کو پریسائزلی ہٹ کر سکتے تھے، اور اسی بنا پر کوئی بھی امریکن اٹیک ایران کی جانب سے ان آنسرڈ نہیں جانا تھا۔ مختصراً یہ کہ US دراصل انہی ایرانین ڈرون اینڈ میزل کیپیبلٹیز اور باب المندب اسٹریٹ اور اسٹریٹ آف ہارمز کے کلوجر کی صورت میں گلوبل اکانومی کو درپیش مسائل کے پیش نظر ہی ایران کے ساتھ اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لیکن اسرائیل اب اس جنگ کو زیادہ دیر کے لیے جاری نہیں رکھ سکتا تھا، اور US میں موجود اسٹرانگ اسرائیلی لوبی مسلسل ٹرمپ کو پش کر رہی تھی کہ وہ اس جنگ میں انٹروین کرے۔ تو دراصل ٹرمپ نے 21 جون کو جو ایرانین نیوکلیئر فیسلٹیز پر اٹیک کیا وہ محض کوسمیٹک ہی تھا۔ یعنی اس میں کوئی بھی ایرانین نیوکلیئر فیسلٹی مکمل طور پر نہ تو تباہ ہوئی، نہ کوئی جانی نقصان ہوا، نہ کوئی نیوکلیئر ریڈیشنز خارج ہوئیں، اور اس اٹیک کے ذریعے سے دراصل ٹرمپ نے اپنے اوپر پریشر کو بھی ریلیز کیا، اور دوسری جانب ایران کے ساتھ کسی بھی آل آؤٹ وار کو بھی اوائڈ کیا، اور دوسری جانب ایرانین رسپانس بھی بہت کیلکولیٹڈ اور میجر تھا کہ میک شور کہ یہ جنگ طول اختیار نہ کرے اور ایک آل آؤٹ وار کا سینیریو اوائڈ کیا جائے۔ ایران نے قطر میں موجود US بیس العدید کو میزلز کے ذریعے سے ٹارگٹ کیا، لیکن اس کاؤنٹر سٹرائک میں میک شور کیا گیا کہ ایران اپنی کیپیبلٹیز کو بھی باور کروا دے، یعنی US ایئر ڈیفنس سسٹمز کو بائی پاس کر کے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ بھی کرے، لیکن یہ بھی انشور کیا گیا کہ کوئی بھی بڑا نقصان نہ ہو، سو دیٹ کہ ایسکلیشن لیڈر پر سیم لیول پر رہا جائے اور ایک آل آؤٹ وار کو اوائڈ کیا جائے۔ یہ جنگ کون جیتا اور کون ہارا، اس کا تعین کیجویلٹیز اور انفراسٹرکچر کی تباہی پر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگریسر نیشن کے جو اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کی بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ اگر وہ ان اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے تو وہ الٹیمیٹلی جنگ جیت گئے، لیکن اگر وہ ناکام رہے تو وہ جنگ ہار چکے ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے امریکہ اور اسرائیل کے جو اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز تھے اس آپریشن یا اس جنگ کے لیے ان کو ذکر کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل ان اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے یا نہیں۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے جو سب سے بڑا اسٹیٹڈ آبجیکٹو تھا وہ دراصل ایران کے اندر رجیم چینج تھا، لیکن کیا وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا ایگزیکٹلی اپوزٹ ہوا۔ ایرانی عوام اس جنگ کے بعد زیادہ متحد نظر آئی اور منظم بھی۔ مثلاً جنگ کے شروع میں موساد نے اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے سے ٹاپ ایرانین لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کروایا، لیکن اس کے بعد عوامی رپورٹس کی بیس کے اوپر ہی ایرانین پولیس نے ان نیٹ ورکس کو ڈسمنٹل بھی کرنا شروع کر دیا، اور ان ایجنٹس کو دراصل عوام نے ہی آئیڈینٹیفائی کیا، کہ جس سے عوامی رائے عامہ کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوسرا اسٹیٹڈ آبجیکٹو ایرانین نیوکلیئر فیسلٹیز کو مکمل طور پر تباہ کرنا تھا۔ تو کیا US اور اسرائیل اس آبجیکٹو کو حاصل کر سکے؟ ٹرمپ کے مطابق تو انہوں نے ایرانین نیوکلیئر فیسلٹیز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، لیکن خود ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹس جو کہ US انٹیلیجنس رپورٹ کو ریفر کرتے ہوئے بتا رہے ہیں
کہ کسی بھی ایرانی نیوکلیئر فیسلٹی کو یو ایس مکمل طور پر تباہ کرنے میں ناکام رہا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کلیم کیا تھا کہ وہ ایران کو انکنڈیشنل سرنڈر کے لیے مجبور کرے گا۔ تو کیا ٹرمپ ایسا کر سکا؟ بلکہ ٹرمپ کا یہ کلیم کہ دراصل ایران نے سیز فائر کے لیے امریکہ کو اپروچ کیا تھا، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قطر نے اسے ڈینائی کیا ہے، اور قطر نے اسے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ دراصل امریکہ نے قطر کو اپروچ کیا تھا کہ وہ ایران کو سیز فائر کے لیے آمادہ کرے۔ اور دوسری جانب انٹرنیشنل میڈیا نے بھی قطر کے اس کلیم کو انڈورس کیا ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یو ایس اس جنگ میں وارد ہی کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل مزید اس جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتا تھا اور یو ایس سے انٹرونشن چاہتا تھا، اور یو ایس بھی اس جنگ میں باقاعدہ طور پر حصہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اس اٹیک سے پہلے ہی ایک سیز فائر کو پلان کیا گیا سو دیٹ کہ اس اٹیک کے نتیجے میں آل آؤٹ وار نہ ہو بلکہ جنگ بندی کی طرف آگے بڑھا گیا۔ تو دراصل اسرائیل ہی اس جنگ میں ناکام رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اپنا کوئی بھی اسٹیٹڈ آبجیکٹو بھی حاصل نہیں کر سکا ہے، اور دوسری جانب اسرائیل نے امریکہ کو انٹرونشن کے لیے جب کال کیا تو اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اسرائیل اکیلا جنگ نہیں لڑ پا رہا تھا اور وہ ایک لوزنگ اینڈ پر تھا۔ دیٹس وائی اسے ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ یو ایس کو اپنے ساتھ ایز پارٹنر ایڈ اپ کرے، ادروائز وہ ایران کا ایرانین میزلز کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اور تیسری ناکامی یہ کہ اسرائیل یو ایس کو بھی ایک آل آؤٹ وار کے لیے اپنے ساتھ میدان میں نہیں اتار سکا، لیکن یہ سیز فائر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گی، کیونکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ جنگ 30 جون کو اسرائیل کی جانب سے ایران پر ایک انپرووکڈ اٹیک کے ذریعے سے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ 1979 میں ایرانین اسلامک ریولوشن کے بعد جب پہلی دفعہ مرگ بر اسرائیل یعنی ڈیتھ ٹو اسرائیل کا پہلا سلوگن لگایا گیا تھا، تو یہ جنگ اسی دن ہی شروع ہو چکی تھی، جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ ان 12 روز میں صرف اس جنگ کی انٹینسٹی میں مزید اضافہ ہوا تھا، لہٰذا یہ جنگ ابھی بھی جاری ہے اور دونوں حریف بڑی تیزی سے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ری ویمپ کرنے اور اپنے شارٹ کمنگز کو کور کرنے میں مصروف ہیں۔ مثلاً ایران کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو جلد از جلد ریسٹور کرے اور کسی بھی اسرائیلی اگریشن سے پہلے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو مکمل طور پر فعال کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ایئر فورس کو ماڈرنائز کرے اور نئے جیٹس کو ریکروٹ کرے سو دیٹ کہ اسرائیل کو جو ایران پر مکمل ایئر سپیریٹی حاصل ہے اس کو چیلنج کیا جا سکے۔ اور شاید اسی لیے ایرانین فورن منسٹر اور ایرانین ڈیفنس منسٹر اس وقت رسپیکٹیولی رشیا اور چائنا کے وزٹ پر ہیں، اور ہمیں شاید آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑے ڈیفنس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہوئے دکھائی دیں۔ اس حوالے سے اپنی آراء کا ضرور کمنٹ سیکشن میں اظہار کیجیے، اور ایسے ہی جیو پولیٹیکل ایشوز پر اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔